الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ یہ وہ معرکہ ہے جس کا ذکر تمام انبیاء نے اپنی قوموں سے کیا۔ ایک عالم جب اس موضوع پر لب کشائی کرتا ہے تو وہ مومن کے دل میں خوف خدا اور اس فتنے سے بچنے کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ دجال کوئی افسانہ یا خیالی کردار نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہوگا جسے اللہ تعالیٰ ایک بڑی آزمائش کے طور پر ظاہر فرمائے گا۔ اس فتنے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں تشہد کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ فتنہ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ حق اور باطل کو خلط مل کر دے گا۔ وہ ایسے کرشمے دکھائے گا جو انسانی عقل کو دنگ کر دیں گے۔ وہ بارش برسائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا اور مردوں کو زندہ کرنے کا ناٹک کرے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امت کو بتائیں کہ یہ سب محض شعبدے بازی اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوگی۔ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ دین سے دور ہو چکے ہوں گے اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوں گے۔ اس وقت ایمان کی پختگی ہی وہ واحد ڈھال ہوگی جو انسان کو اس کے جال سے بچا سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ اتنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ احادیث کے مطابق وہ ایک کثرتی بدن والا نوجوان ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہوگا اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنہرا قاعدہ بیان فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو ہر اس شخص کے لیے کافی ہے جو دجال کو نعوذ باللہ رب تسلیم کرنے لگے۔ اس کی پیشانی پر کافارہ یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یہ تحریر دراصل اللہ کی طرف سے مؤمنین کے لیے ایک غیبی مدد ہوگی۔ دجال کے پاس مٹی کے ڈھیر ہوں گے جو روٹیوں کے پہاڑ نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، ایک آگ کی اور دوسری پانی کی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ جو آگ نظر آئے گا وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ دہتی آگ ہوگی۔ ایک عالم جب یہ تفصیلات بیان کرتا ہے تو وہ واضح کرتا ہے کہ دجال کی بصارت تو ہوگی مگر بصیرت نہیں ہوگی اور وہ صرف ظاہری مادی قوتوں کا مالک ہوگا۔ دجال اچانک نمودار نہیں ہوگا بلکہ اس سے پہلے دنیا کے حالات انتہائی ابتر ہو جائیں گے۔ صحیح احادیث بتاتی ہیں کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 سال سخت قحط کے ہوں گے۔ پہلے سال اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک لے، دوسرے سال 2/3 اور تیسرے سال مکمل بارش رک جائے گی۔ زمین نباتات اگانا چھوڑ دے گی اور انسان بھوک و پیاس سے نڈھال ہوں گے۔ ایسے وقت میں دجال آئے گا اور روٹیاں تقسیم کرے گا جس کی وجہ سے کمزور ایمان والے اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ معاشرتی طور پر جھوٹ فریب دھوکہ عام ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہوگا۔ فتنے ایسے اٹھیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، لوگ صبح کو مومن ہوں گے اور شام کو کافر۔ جب دین کی بات کرنے والے کم ہو جائیں گے اور منبر و محراب سے دجال کا ذکر ختم کر دیا جائے گا تب وہ خروج کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب امت مسلمہ بکھری ہوئی ہوگی اور دنیاوی طاقتیں غالب ہوں گی۔ ایک عالم ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہم آج کے حالات کا جائزہ لیں۔ کیا ہم اس قحط اور بے برکتی کی طرف نہیں بڑھ رہے؟ کیا علم دین کی جگہ صرف مادی معلومات نے نہیں لے لی؟ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی استدراج یعنی وہ غیر معمولی طاقتیں ہوں گی جو اسے آزمائش کے طور پر دی جائیں گی۔ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا اگر میں تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مانو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تب 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے بیٹے یہی تمہارا رب ہے، اس کی پیروی کرو۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں بڑے بڑے زاہدوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دے تو زمین کے
دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وہ ایک شخص کو قتل کر کے اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا۔ زندہ ہونے والا شخص کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال کذاب ہے جس کی خبر ہمیں اللہ کے رسول نے دی تھی۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر پھر نہیں کر سکے گا۔ ایک عالم یہ نکتہ سمجھاتا ہے کہ دجال کی طاقت محدود ہے، وہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی تمام تر قوتیں صرف ان لوگوں پر چلیں گی جو دنیا کے پجاری ہوں گے۔ جب اللہ کے مخلص بندے اس وقت موجود ہوں گے، وہ اللہ کے مخلص بندے اس کے فریب کو پہچان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خطرات سے ڈرایا نہیں بلکہ ان سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ سب سے پہلا نسخہ سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ جو شخص سورہ کہف کی پہلی یا آخری 10 آیات حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ آیات ایک مومن کے گرد نور کا حصار بنا دیتی ہیں۔ دوسرا طریقہ مدینہ اور مکے کی طرف ہجرت ہے، کیونکہ دجال ان 2 مقدس شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہاں کے ہر راستے پر فرشتے تلواریں لے کر پہرا دے رہے ہوں گے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب دجال کا ظہور ہو تو اس کے سامنے جانے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ پہاڑوں یا گھروں کے اندر پناہ لی جائے۔ ایک عالم کی نصیحت یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ کوئی مادی چمک تمہیں مرعوب نہ کر سکے۔ دجال کے دور میں مومنوں کی غذا تسبیح و تحلیل و تکبیر ہوگی، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھنے سے ان کی بھوک و پیاس مٹ جائے گی۔ یہ ذکر ان کے جسموں کے لیے وہ قوت فراہم کرے گا جو دوسروں کو روٹیوں سے بھی نہیں ملے گا۔ بس آج سے ہی سورہ کہف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ دجال کی دجل و فریب کی یہ سلطنت صرف 40 دن رہے گی۔ ان 40 دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائے گا۔ وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ ان کے سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی، اور جو کافر اسے سونگے گا وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے باب لد، موجودہ اسرائیل میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اس مقام پر جکڑ لیں گے۔ جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا وہ اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا خود موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ایک عالم یہاں یہ سبق بتاتا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے ایک دن مٹنا ہی ہے۔ دجال کا قتل اس بات کی علامت ہوگا کہ اب دنیا سے فتنوں کا خاتمہ ہونے والا ہے اور عدل و انصاف کا سورج طلوع ہوگا۔ دجال کے بیان کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ دجال کے بڑے فتنے سے پہلے بہت سے چھوٹے دجال آئیں گے جو جھوٹ بولیں گے اور دین کے نام پر دھوکہ دیں گے۔ آج کا میڈیا، سود کا نظام، بے حیائی کی الغار اور مادہ پرستی دراصل دجال کے فتنے کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ ہم میں سے وہ شخص جو آج ایک موبائل اسکرین کے فتنے سے نہیں بچ پا رہا، وہ اس وقت کیسے بچے گا جب روٹیوں کے پہاڑ دجال کے ساتھ ہوں گے؟ ایک عالم کی آخری پکار یہ ہے کہ اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، انہیں سیرت رسول سے جوڑیں، انہیں بتائیں کہ ہماری اصل زندگی یہ نہیں بلکہ آخرت ہے۔ دجال ان پر حملہ آور ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو قائم کریں، حرام سے بچیں اور ہر وقت اللہ سے فتنے سے پناہ مانگیں۔ یاد رکھیں، دجال کا مقابلہ ہتھیاروں سے نہیں کیا جا سکتا بلکہ تقویٰ سے ہوگا۔ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔